يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear viewers, you are watching your favorite YouTube channel Aziz UK Vlog. I'm your host Mohammed Zahid. Welcome you on my channel. As you can see, I'm traveling from Rochdale to Manchester. During the train journey, I'll be talking to you on very important topic. As you already seen in my title and thumbnail, what the topic is going to be regarding. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں سپٹمبر میں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے. اس کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھیے گا. جتنے بھی میرے چینل پر نئے میرے ویورز آئے ہیں ان کو سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ میسج آ رہے ہیں کہ ہمیں سپٹمبر انٹیک کے بارے میں انفارمیشن دیجئے، کیونکہ اسٹوڈنٹ سیریس ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ رائٹ ٹائم ہے اپلیکیشن پروسیس کرنے کا. یو کے بیسٹ ایجوکیشن کے لیے جانا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں اپنا کیریئر بنا رہے ہیں. ناظرین، یو کے میں مجھے ساری زندگی گزر گئی ہے. میری زندگی کا بہت بڑا وقت یو کے میں گزرا ہے اور یو کے بارے میں گڈ اینڈ بیڈ پوائنٹس سب کا مجھے پتہ ہے. یو کے میں ہمارے نوجوان تعلیمی میدان میں کسی اور سے پیچھے نہیں ہیں. ہم سرکاری دفاتر میں جائیں، ہاسپٹلز میں جائیں، سرجریز میں جائیں، آپٹیشنز کے پاس جائیں، ڈینٹسٹ کے پاس جائیں تو ہمارے نوجوان وہاں پر نظر آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر دل بہت خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں نے کتنی ترقی کی ہے. ناظرین، جو ہمارے نوجوان سٹوڈنٹس پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے یا دوسرے ایشین ممالک سے آتے ہیں وہ زیادہ تر غریبوں کے بچے ہوتے ہیں. کسی کی ماں نے زیور بیچ کر، کسی کے باپ نے زمین بیچ کر، جائیداد بیچ کر اپنے لختے جگر کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یو کے میں بھیجا ہوتا ہے. ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہاں آ کر غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، جن کی خبریں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر سننے کو ملتی ہیں. جو یہاں آ کر اپنے آنے کا مقصد بھول جاتے ہیں. وہ اپنے ماں باپ کے آنسوں کو بھول جاتے ہیں جب ان سے جدا ہوئے تھے تو انہوں نے بہائے تھے، اور یہاں آ کر ایسے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں کہ اپنا بھی نام بدنام کرتے ہیں، والدین کا بھی، اپنے وطن کا بھی، اپنے مذہب کا بھی. اگر آپ یو کے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو نہیں روک رہا. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے وطن سے، ہمارے دیش سے ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اعلیٰ تعلیم کے لیے یو کے آئیں، لیکن آپ کا جو مقصد ہے اس کو نہ بھولیں. جب تک آپ ایک ٹارگٹ سیٹ نہیں کریں گے، آپ ایک منزل کا تعین نہیں کریں گے، اسی سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے تو کامیابی آپ کو کیسے ملے گی؟ آپ یہاں آ کر اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے غریب اپنے بہن بھائیوں کو جب آپ بھول جاتے ہیں تو پھر رسوائی مقدر بنتی ہے. اگر آپ نے اسٹوڈنٹس ویزے پر یو کے آنا ہے تو جو یو کے گورنمنٹ کا ویزا پروسیس ہے اس کے تھرو آئیے. ناظرین، اکثر والدین کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی ان کی قابلیت کیا ہے، ان کا انگلش کا سٹینڈرڈ کیا ہے. کسی نہ کسی طرح وہاں دے دلا کر انگلش کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پاس کر لیتے ہیں اور پھر ویزا لگوا کر یہاں آ جاتے ہیں. پھر یونیورسٹی میں جب لیکچر ہوتے ہیں انگلش میں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کر رہے ہیں، ہم سمجھیں گے تو کچھ لکھیں گے. تو اس لیے اگر آپ کا انگلش کا معیار یو کے سٹینڈرڈ پر نہیں ہے تو آپ پہلے اپنی انگلش کا بول چال، اپنی رائٹنگ، اپنی ریڈنگ کو بہتر بنائیں، ورنہ یہاں آ کر تو آپ اپنا پیسہ اور وقت برباد کر دیں گے. آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہوگا کیونکہ آپ انگلش کنٹری میں آ رہے ہیں جہاں پر جن کی فرسٹ لینگویج ہی انگلش ہے، جہاں پڑھائی بھی انگلش میں ہے، کتابیں بھی انگلش میں ہیں، ٹیچر بھی انگلش بولنے والے ہوں گے. تو اگر آپ کی انگلش کا معیار ہی اس لیول کا نہیں ہے تو آپ یہاں تو سٹرگل تو کریں گے. سب سے ضروری بات ہے کہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ بیرون ملک یو کے میں جا کر پڑھائی کر سکیں. اگر یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ آئلٹس کے بغیر
انگلش کنٹری میں یا UK میں آ جائے گے تو یہ اپنے دماغ سے بات نکال دیں، آپ کو انگلش ٹیسٹ کو پاس کرنا ہی پڑے گا۔ بیچلر کے لیے آپ کو 5.5 سے لے کر 6 تک چاہیے ہوتے ہیں، اگر آپ ماسٹرز کے لیے کر رہے ہیں تو 6 سے لے کر 6.5 تک آپ کو بینڈ چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ پھر آپ نے دیکھنا کہ آپ نے اپلائی کب کرنا ہے، جنوری انٹیک اور سپٹمبر انٹیک۔ جنوری انٹیک کے لیے بھی اور سپٹمبر انٹیک کے لیے بھی آپ کو 3 ماہ پہلے اپلائی کرنا پڑتا ہے، جنوری میں ایڈمیشن ہو جائے یا سپٹمبر میں ایڈمیشن ہو جائے۔ آپ کنسلٹنٹ کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں، وہاں کنسلٹنٹ پاکستان میں 25 سے لے کر 30,000 تک چارج کرتے ہیں۔ آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یہ ویری سمپل ہے۔ آپ نے ucost.com پر جانا ہے، وہاں پر آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہے اور وہاں پر آپ نے کسی بھی 5 یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کو آئلٹس کے سرٹیفکیٹ، میٹرک کی ڈگری، FSc کی ڈگری اور بیچلر کی ڈگری چاہیے اگر آپ ماسٹرز میں ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں تو۔ منیمم یہ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے، آپ کسی بھی 5 یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پروسیس ہے، میکسیمم اس پروسیس میں 7 سے 10 دن لگ سکتے ہیں۔ اگر اس دوران آپ کو کسی یونیورسٹی نے آفر لیٹر بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، آپ نے پھر اس کورس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، اور آفر لیٹر کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے۔ بیسیکلی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جنون بندہ ہے یا نہیں، اس کے یہ بینڈز آئے ہیں تو اس کو کیا انگلش بھی بولنی آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر آپ اپنا انٹرویو پاس کر لیتے ہیں تو یونیورسٹی آپ کو انکنڈیشنل لیٹر دیتی ہے۔ کنڈیشنل لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا کورس ہے، یہ آپ کے اسٹوڈنٹ ID ہے اور آپ کو ہم داخلہ دے رہے ہیں اور یہ آپ کی فیس ہے، اور اس دوران وہ آپ سے آپ کے ڈاکومنٹس بھی مانگتے ہیں جو آپ نے آلریڈی اپلوڈ کیے ہوتے ہیں وہ بھی، اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی جو لاسٹ 28 ڈیز کی ہوگی۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ آپ نے بینک سٹیٹمنٹ بنوانے کے لیے کتنے پیسے اپنے بینک میں رکھنے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بینک سٹیٹمنٹ کتنے کی ہونی چاہیے، یہ 3 ماہ کی نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کو لاسٹ 28 ڈیز کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ ایڈمیشن لیٹر پر لکھی ہوگی کہ آپ کی 1 سال کی ایڈمیشن فیس کتنی ہے، وہ بھی آپ کے بینک میں ہونی چاہیے، اور کاسٹ آف لیونگ بھی جو یہاں آ کر آپ 1 سال تک کا خرچہ ہوگا وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے۔ کاسٹ آف لیونگ کا آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ کہاں ہے، جو لندن میں ہے، برمنگم میں ہے، مانچسٹر میں ہے، کیونکہ ہر ایریا کی کاسٹ آف لیونگ ڈیفرنٹ ہے۔ تو یونیورسٹی نے جتنے بھی آپ کو ایڈمیشن کی فیس بولی ہے، لکھی ہے اس میں ایڈمیشن لیٹر میں، اس کے ایکسچینج ریٹ میں جتنے بھی روپے بنتے ہیں، جتنی بھی رقم بنتی ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ انٹرویو میں پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے TB ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان ایشین ملکوں میں TB کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ TB ٹیسٹ پاس ہوگا تو ہی آپ کو ویزا ملے گا۔ اور TB کا سرٹیفکیٹ آپ جب ویزا کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں تو وہاں بھی دیکھا جاتا ہے، ڈاکومنٹ کے ساتھ لگے گا، اور پھر یہاں UK میں ایئرپورٹ پر بھی دیکھا جائے گا۔ جب انکنڈیشنل آفر آپ کی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو پھر یونیورسٹی آپ سے ڈاکومنٹس مانگتی ہے، تو آپ بینک سٹیٹمنٹ دیتے ہو تو وہ ویریفائی کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انکنڈیشنل ایڈمیشن دے رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں۔ اس کے بعد آپ کو یونیورسٹی سے کیش لیٹر چاہیے ہوتا ہے۔ کیش لیٹر کیا ہوتا ہے؟ کنفرمیشن آف ایکسیپٹنس فار اسٹڈی۔ یہ لیٹر بیسیکلی اسپانسر لیٹر ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس ڈیٹ کو آئے گا، اس کی کلاسز اس ڈیٹ کو سٹارٹ ہو رہی ہیں، اس ڈیٹ کو ختم ہو رہی ہیں، یہ اس کا اسپانسر نمبر ہے، ہم اس کو الاؤ کر رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو ویزا دیا جائے۔ وہ لیٹر ہوتا ہے جو ویزا کے لیے ہوم آفس کو بھیجنا ہوتا ہے۔ کیش لیٹر سے پہلے بھی آپ کو انٹرویو ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پری کیش انٹرویو۔ پری کیش انٹرویو بھی ویڈیو کال کے تھرو ہوتا ہے۔ بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم چیک کریں کہ یہ بندہ جینون ہے یا نہیں ہے۔ اس یونیورسٹی کو سلیکٹ کرنے کی آپ سے وجہ پوچھیں گے، آپ سے ہو سکتا ہے یہ بھی پوچھیں کہ آپ اپنے ملک میں کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، یہاں پر کیوں پڑھ رہے ہو، یہ سب کچھ آپ سے وہ پوچھیں گے۔ آپ کا انٹرویو بھی ایکسیپٹ ہو گیا، آپ کا کیش لیٹر بھی ایکسیپٹ ہو گیا۔ کیش لیٹر لے کر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے۔ آپ کے پاس کیش لیٹر بھی آ گیا، آپ کی سٹیٹمنٹ بھی ویریفائی ہو گئی، آپ کا TB ٹیسٹ بھی ہو گیا، آپ کے پاس ڈگریز بھی ہیں، وہ ڈگریز بھی ویریفائی کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے۔ یہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے UKVI کی ویب سائٹ پر جانا ہے، فارم فل کرنا ہے، سمپل انفارمیشن دینی ہے، آپ نے فیکٹ بتانے ہیں، وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولنا۔ جو انفارمیشن آپ کی شناختی کارڈ پر ہے
پاسپورٹ پر ہے آپ نے وہی دینی ہے۔ جب یہ آپ سے ایکسیپٹ کر لیں گے پھر آپ سے بولیں گے کہ ویزے کی فیس پے کریں۔ اب آپ نے 2 قسم کی فیسیں پے کرنی ہوتی ہیں، ایک ویزا فیس ہوتی ہے، دوسری IHS فیس ہوتی ہے۔ ویزا فیس بھی ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کورس کا ڈیوریشن کتنا ہے، آپ 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، اور IHS فیس بھی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ یہ ایک میڈیکل انشورنس ہے، یہ میڈیکل فیس ہے جو آپ کو مسٹ دینی پڑتی ہے کہ خدا نخواستہ آپ یہاں بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو علاج کی سہولت ملے گی۔ پہلے یہ 600 کچھ پاؤنڈ تھی، اب یہ 1000 سے بھی اوپر ہے۔ یہ 1 سال کی، اگر آپ 2 سال آپ نے یہاں پر سٹے کرنی ہے تو آپ کو 2070 پاؤنڈ دینے پڑیں گے۔ اگر آپ 1 سال کے کورس پر آئے ہیں اور آپ نے 1 سال کی فیس پے کرنی ہے تو اس حساب سے جو پاؤنڈز کے جو پاکستانی روپے بنتے ہیں آپ نے وہ پے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آن لائن بکنگ کروانی ہے VFS پر۔ VFS ایک طرح کا کوریئر سروس ہوتا ہے جو آپ کے سارے ڈاکومنٹس، آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کے فنگر پرنٹس لگا کر، آپ کا فیشل سکین کر کے، آپ کی پکچر لے کے سب کچھ UK بھیج دیتے ہیں۔ ایک طرح کا پوسٹل سروس ہے، انہی کے ذریعے آپ کا پاسپورٹ واپس آتا ہے۔ جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے VFS کی اپائنٹمنٹ بک کروانی ہے۔ یہ پاکستان کی 4 سٹیز میں ہے، اسلام آباد، لاہور، کراچی اور میرپور کشمیر میں۔ وہاں سے آپ کو اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا، وہاں پر آپ ڈاکومنٹ سکین کروائیں گے، اپنے فنگر پرنٹ دیں گے، فیشل سکین ہوگا، پکچر وغیرہ ہوگی، یہ سب کچھ لگانے کے بعد وہ UK بھیج دیں گے۔ اس کو نارملی 1 مہینہ لگ جاتا ہے، لیکن جنوری انٹیک میں بہت زیادہ رش کی وجہ سے پروسیس کافی سلو ہوا ہے اور کافی اسٹوڈنٹس کو وقت پر پاسپورٹ نہیں ملے۔ اب آخر میں آپ کو کچھ احتیاطیں وغیرہ بھی بتا دوں کہ جب آپ نے اپنا کیس سبمٹ کیا ہے تو جو ای میل ایڈریس آپ نے وہاں لکھا ہے تو آپ کوشش کیجیے کہ اس وقت اس کو روزانہ چیک کیجیے گا کہ کہیں ہوم آفس کی طرف سے کوئی انکوائری، کوئی ای میل نہ آ گئی ہو۔ اگر آپ نے کنسلٹنٹ کے تھرو کیا ہے تو اس سے بھی رابطے میں رہیے گا، اپنی جنک ای میل بھی چیک کیجیے گا، اسپام بھی چیک کیجیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ای میل ہوم آفس کی طرف سے آئے اور آپ بر وقت اس کو چیک نہ کریں، رپلائی نہ کریں، تو اس صورت میں بھی آپ کا ویزا اس سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے، ڈیلے ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہوم آفس والے آپ کے بینک سے بھی ویریفیکیشن کرتے ہیں آپ کی اسٹیٹمنٹ کی، تو آپ اگر کسی مینیجر کو جانتے ہیں جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو اس مینیجر سے رابطے میں رہیے کہ جیسے ہی انکوائری آئے ہوم آفس سے اس نے بر وقت جواب دینا ہے۔ تو اگر مینیجر نے جواب دینے میں دیر کر دی تو اس صورت میں بھی آپ کا ویزا ڈیلے ہو سکتا ہے۔ تیسری بات جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا ویزا لگ کر آپ کا پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں نہ آئے آپ نے اپنے بینک سے کوئی رقم نکلوانی نہیں ہے۔ جتنا بھی بیلنس آپ نے شو کیا ہے وہ رقم جب تک آپ کا ویزا لگ کر آپ کو نہ ملے آپ نے وہ رقم اپنے بینک سے نہیں نکلوانی۔ ایسا نہ ہو کہ جب انکوائری پڑے تو آپ کے بینک میں وہ رقم ہو ہی نہ جو آپ نے پہلے شو کی تھی۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو پھر بھی آپ کا ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد VFS کی طرف سے آپ کو ای میل یا میسج آئے گا کہ آ کر اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر لو، تو آپ جب کلیکٹ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ویزا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ سارا پروسیس ہے UK کے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے، یہ ویری سمپل ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ کا ویژن ہے، آپ کی سوچ ہے کہ میں نے UK میں اسٹڈی کے لیے جانا ہے تو اس حساب سے آپ نے تیاری بھی کرنی ہے اپنی۔ اسپیشلی جو پاکستان سے ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی انگلش کا ہوتا ہے اور اتنے مسائل ان کو نہیں ہوتے۔ فائنینشلی بھی وہ اگر کوئی غریب ہیں تو وہ ظاہر اپنی زمین جائیداد بیچتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو UK بیچنے کے لیے، لیکن آپ کی قابلیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ آپ کی تیاری پر ہے، پھر اللہ توکل یہ سارے کام ہوتے ہیں، لیکن آپ نے جو اپنی طرف سے جو کوشش کرنی ہے یہی ہے کہ آپ نے یہاں انگلش ملک میں آنا تو آپ کی انگلش کا سٹینڈرڈ بھی یہاں کے لیول کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہاں پہنچ کر۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کے ہر میدان میں کامیابیوں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور بات جو سب سے ضروری بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہم نے اپنی نماز کی پابندی کرنی ہے۔
پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ ناظرین، میں نے کوشش کی کہ A to Z جو اسٹوڈنٹ ویزے کا وہ سارا پروسیس آپ کو سمجھاؤں۔ پھر بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آ کر آپ ضرور کمنٹ کریں، مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کو بر وقت جواب دوں گا۔ اب میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔